ہنی ٹریپ تو خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہو گئے، پھر بڑے بڑے نام ہو رہے ہیں، تو آپ نے بھی ایک گروہ جو ہے وہ پکڑا، اس کی پہلے انویسٹیگیشن بتائیے گا کہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی، کیا کچھ سامنے آیا اور یہ ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایشو جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ تو ہم پہلے بھی اویئر تھے اس بارے میں، لیکن سم ٹائمز جو ہے وہ انڈیویجول ایکٹ ہوتا تھا جس میں ورغلا کے کسی کو ٹارگٹ کر کے بلایا جاتا تھا اور اس کے بعد ایکٹ کمٹ کرنے کے بعد پیسے جو ہیں وہ اس سے طلب کیے جاتے تھے، لیکن ایک یہ گروہ کی شکل میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے تب آئی جب ہم نے ایک ایف آئی آر دیکھی جو ہمارے تھانہ صفدرجات میں درج ہوئی، جس میں فیک CNIC یوز کیا گیا مدعیہ کی طرف سے۔ اس CNIC کے قوائف ہم نے جب حاصل کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسی مدعیت میں مزید بھی کیسز ہوئے اور ہم اس ایکچوئل CNIC ہولڈر تک پہنچے جو اس کے جس کی مدعیت میں دیگر کیسز بھی رپورٹ ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک دوسرا کیس ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ گواہان کے طور پہ جو ہمارے پاس سامنے آئے وہ کامن تھے پرسنس جو پہلی FIR میں بھی تھے۔ یہ وہ چیز تھی جس سے ہمیں شبہ گزرا کہ یہ دونوں کیسز میں شاید جو پیچھے پارٹیز ہیں یا مدعی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ جب ہم نے ان سے ڈیٹیلز لینے کی کوشش کی تو دے ور کوائٹ ریلیکٹنٹ، وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کر رہے تھے۔ مزید ہم جب اس کو ورک آؤٹ کرتے گئے اور ہمیں مزید کیسز ان کے ملتے گئے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے جو لوگوں کو ٹریپ بھی کر رہا ہے اور ایک سملر نوعیت کے کیسز رپورٹ کروا رہا ہے مختلف تھانوں میں۔ ہماری انویسٹیگیشن جب سٹارٹ ہوئی تو انیشلی یہ مدعی تھے، لیکن ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمیں یہ ملزمان محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ کیسز کی جب تفصیلات ہم نے لیں تو لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی انہوں نے کیسز کروائے ہوئے تھے۔ جو انفولڈ ہوتے تھے وہ طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ کسی بھی ویل آف پرسن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے تھے۔ ایک ہینڈلر تھا جس نے باقی جو ارکان ہیں گینگ کے ان کو انٹروڈیوس کروایا اس کام سے۔ طریقہ واردات یہی تھا کہ وہ کسی بھی پرسن کو ٹارگٹ کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی خاتون کی ملاقات کرواتے تھے، اس کے بعد اس کو ایک خاص انہوں نے گھر لیا ہوا تھا جس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ خاتون اگر اس کو کنونس کر پائے تو وہ ایک ایکٹ کمٹ کر لیتے تھے۔ اگر ہماری ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ گن پوائنٹ پہ اور فورسفلی بھی یہ ایکٹ کمٹ کرواتے رہے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ انجیکشنز ہیں پروہیبٹڈ اور مضر صحت وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں اس پرپز کے لیے۔ جب وہ شخص وہ بھی برآمد ہوئے؟ جی، وہ جب شخص پہنچ جاتا تھا یا وہ ایکٹ کمٹ کر لیتا تھا فورسفلی یا اس کو ورغلا کے اگر وہ ایکٹ کمٹ کروا لیا جاتا تھا تو گینگ کے باقی ممبرز فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے تھے جس کو بعد میں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کئی انسیڈنٹس جو ہیں بھائی ہماری تفتیش میں 10 سے 15 کیسز جنہوں نے تسلیم کیے ہیں اس گینگ ممبرز نے جو یہ مانتے ہیں، تمام کیسز FIR کی سٹیج تک نہیں بھی پہنچے۔ کئی کیسز میں سیٹلمنٹ پیسے لینے کے بعد وہ انیشیل سٹیج پہ ہی ہو جاتی تھی، لیکن کچھ کیسز میں جہاں معاملہ اسکلیٹ کر جاتا تھا یا ان کو لگتا تھا کہ دوسری پارٹی نہ پولیس کو پہلے اپروچ کر لے تو اس کی FIR ہو جاتی، پری ایمپٹیو میئر یہ پہلے اس میں FIR درج کروا لیتے تھے، اور طریقہ کار یہی تھا کہ اس کے بعد ایک ہیفٹی اماؤنٹ جو ہے ریسیو کرنے کے بعد کمپرومائز میں جا کے یہ اپنا پرچہ جو ہے وہ خارج کروا لیں۔